نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا صدہا شکر گزار ہوں جس نے مجھے مسلمان بنایا اور خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور پھر میں اپنے بہت ہی محترم دوست پروفیسر ذکاء الرحمان ذکی حافظہ اللہ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور مجھے حکم دیا کہ فاتح قادیان اور مرزے کی موت کا مختصراً تذکرہ کروں۔ سامعین و حاضرین، 20ویں صدی ہندوستان میں بہت سے فتنوں نے جنم لیا اور 20ویں صدی مذہبی اعتبار سے ہندوستان میں بہت بڑے انتشار کی صدی تھی، جس میں ہندوؤں نے، سکھوں نے، آریہ سماج نے، عیسائیوں نے اور پھر قادیانیوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام پر حملے کیے، جاسوس پیدا کیے، جھوٹے داعی پیدا کیے، جھوٹے نبی پیدا کیے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے۔ لیکن اسلام اللہ پاک کا آخری مذہب ہے اور مکمل ترین مذہب ہے، اور اسلام پہ آ کے اسلام بھی مکمل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت بھی مکمل ہو گئی، اس لیے وہ خاتم النبیین ہے۔ ہندوستان میں وہ مرد حق جو اسلام کے مخالف کھڑی ہونے والی ہر تحریک کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوا، ان کا نام فاتح قادیان، شیخ الاسلام، شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ ہے۔ ہندوستان میں آریہ سماج، عیسائیت اور قادیانیت نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے اور بہت سے منصوبے بنائے، لیکن الحمدللہ اس شیر خدا، اس شیر اسلام فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، مناظروں میں، تحریروں میں، جلسوں میں، اور جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہوئی، اور انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پھر خاص طور پہ قادیانیوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا اور ختم نبوت کے صحیح سچے مجاہد اور خادم ثابت ہوئے۔ یہ وہ مرد حق ہیں، یہ وہ مرد حق ہیں۔ اگر ہم ان کی اہمیت کو تسلیم کریں، ان کی اہمیت کو تمام مکاتب فکر نے تسلیم کیا ہے، یہ وہ مرد حق ہیں جن کے متعلق مولانا اللہ وسایہ حنفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف سب سے زیادہ مناظرے، مجادلے اور سب سے زیادہ مقابلہ مرد حق مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اور مولانا اللہ وسایہ حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ اسی لیے جو انہوں نے مباحثے کیے، مقابلے کیے، اس وجہ سے آپ کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے۔ اور جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ پے در پہ مرزا غلام محمد قادیانی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اس کے ہر چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار تھے، اور جب مرزا نے تنگ آ کر یہ کہا کہ مولوی ثناء اللہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر میری ہی زندگی میں مر جائیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو میں ان کی زندگی میں مر جاؤں،
تو مولانا اللہ وسایہ حنفی دیوبندی لکھتے ہیں تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں کہ ہوا یہ کہ مرزا ایک وبائی مرض جو کہ ہیضہ ہے اس میں مبتلا ہوا اور اسی غلاظت میں مر گیا، اور جس وجہ سے پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو فاتح قادیان کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، اور یہی فاتح قادیان ہیں جنہوں نے ہمہ وقت جب کبھی کہیں سے کوئی بھی آواز ختم نبوت کے خلاف آئی، یہ رات دن 24 گھنٹے مباحثے، مجادلے اور مناظرے کے لیے تیار رہے۔ اس لیے تذکرہ مجاہدین